اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ توفیق پروردگار سے سورہ تین شروع کرنے لگے ہیں کہ ممکن ہے یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، لیکن اس سورے کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی، کیونکہ اس سورے میں آیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سے مراد مکہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جی ممکن ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، رسول خدا مدینہ میں ہجرت کر کے بعد مکے گئے ہوں تو اس مکے کے لیے آئی ہو۔ بس اگر رسول خدا مدینہ میں رہتے ہیں اور مکے کے سفر کے لیے گئے ہیں تو وہ مدنی سورہ کہلاتی ہے، تو اس وجہ سے بعض نے کہا ہے کہ، لیکن ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مکی ہے۔ خداوند عالم نے قسمیں کھائی ہیں تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور بلد امین کی۔ بس مخلوق کی قسم کھائی ہے خدا نے، یہ مخلوق ہے، خدا نے خلق کی ہیں۔ خلقت کی قسم ہے خدا کی، بس کیونکہ خلقت خالق مخلوق ہے، مخلوق کے لیے تجلی، خدا نے جو بھی خلق کیا ہے وہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، تجلی ہے ہمارے لیے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ کہ نہج البلاغہ میں امام علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی المتجلی لخلقہ بخلقہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو متجلی ہوا ہے مخلوق کو خلق کرنے کے ذریعے، مخلوق کے لیے مخلوق کو خلق کرنے کے ذریعے، بس مخلوق یہ آیت ہے جو ہمیں خداوند عالم تک پہنچائے۔ ٹھیک، تین یعنی انجیر و زیتون کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مہم جو فائدہ ہے، ہڈیوں کے درد، وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وٹامن ڈی کی کمی کو بذات خود خشک خوراک میں سے ہیں، یہ خشک خوراک میں توانائی سے بھرپور غذائیں ہیں، ان کا تیل بھی نکلتا ہے۔ طور سینین وہ پہاڑ جہاں خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور جناب موسیٰ نے خدا سے مناجات کی۔ هذا البلد الامین وہ شہر جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خداوند عالم نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 ہے جعلنا حرما آمنا، ہم نے اسے حرمن امان والا حرم قرار دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بس والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، و طور سینین، طور سینا کی قسم کہ جہاں جناب موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، خدا سے مناجات کرتے تھے، خدا بھی ان سے ہم کلام ہوتے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، مکے کی قسم جہاں تم پیدا ہوئے ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بتحقیق ہم نے اس انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا۔ یہ حسن ظاہری نہیں، یہ ظاہری نقشہ نہیں ہے انسان کا۔ اگر ظاہری حسن مراد ہو تو بعض جاندار انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، یا انسان جیسے خوبصورت ہے۔ مور پرندہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، رنگ برنگی طوطے بہت زیادہ خوبصورت ہے، تیتر پرندہ ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ احسن تقویم سے مراد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، معنوی خلقت، معنوی صورت ہے، معنوی خزانہ ہے کہ فطرت ہمارے اندر رکھی، عقل کا سرمایہ دیا ہمیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس لوامہ دیا، الہام کر دیا فجور کا اور تقویٰ کا۔ بس بہترین نقشے کے وسیلے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ ثم دنا فتدلی، انسان خدا کے قریب ہوتا ہے
اس کے بعد وہ مقربین میں سے ہوتا ہے، روح و ریحان بنتا ہے، جنت النعیم بنتا ہے، نعمتوں سے بھرپور، خود و روح و ریحان اور جنتوں. بس یہ معنوی صورت. دیکھیں جی، حکمت کی دو اقسام ہیں، حکمت نظری اور حکمت عملی. حکمت نظری یعنی ہم برہان اور دلیل سے سمجھیں کہ خدا نے کیا کیا، اس عالم میں کیا ہے کیا نہیں ہے. حکمت عملی یہ ہے کہ خدا نے کیا حکم دیا، کیا کریں کیا نہ کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اگر شرک کی بات کریں تو اسے نہ مانیں. حکمت نظری اور حکمت عملی خداوند عالم کے نظام میں ہے انسان کے لیے. بس یہ احسن نظام ہے، یہ احسن نظام ہے اور احسن معنوی صورت انسان کی. فنفخت فیہ من روحی، بس میں اس میں اب روح ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، اسے سجدہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس سے بہترین معنوی صورت دی، اس معنوی صورت کو سجدہ کرایا، شرافت دی اس دوسری خلقت کو جب فانشا نہ ہو، جب ہم نے اسے دوسری خلقت میں خلق کیا ہو، اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. خدا بہترین خالق، بابرکت ہے وہ. بس خداوند عالم احسن الخالقین ہے. انسان با اختیار موجود ہے، اپنے اختیار سے خداوند عالم کے احکامات پہ پورا اترتا ہے. اس کی خوبصورت شکل نکل آتی ہے، خوبصورت شکل. سلمان منا اہل البیت میں سے خوبصورت شکل. برزخی اعتبار سے سلمان یوسفی شکل میں ہے، برزخی اعتبار سے جناب ابو ذر یوسفی شکل میں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، خدا بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کو اور صاحبان علم کو درجات کے اعتبار سے. اگر کوئی انسان مومن بن جائے، صاحب علم بن جائے، وہ برزخی شکل اس کی خوبصورت ہے، یوسفی شکل میں، وہ احسن تقویم میں. بس ایمان اور عمل صالح سے انسان بلند ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری اعتبار سے دوسرے جاندار، مور ہو، تیتر ہو، رنگ برنگی طوطے ہوں، وہ زیادہ انسان سے خوبصورت. الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب خدا کی طرف آتا ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے. بس انسان بہترین صورت میں خلق ہوا، باطنی صورت میں، معنوی صورت میں. ثم رددناہ اسفل السافلین. اگر یہ انسان حبل متین کو رہا کر دے، مضبوط رسی کو رہا کر دے، پس ترین تاریک کی حالت میں یہ گرتا ہے، اسفل السافلین میں گرتا ہے. بس خداوند عالم کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ خدا کی رسی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اگر یہ رسی ہم نے رہا کر دی، کہاں گریں گے؟ یہ آویزہ رسی ہے، اس آویزہ رسی کو چھوڑ دیا تو تاریک کنویں میں گریں گے، اسفل السافلین میں گریں گے. بس یہ انسان عمدن کرتا ہے، اختیاراً، کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے. نہ بزوہ ورازوہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دے اگر اس رسی کو رہا کر دے انسان، یعنی اس رسی کو رہا کر دے تو تاریکی میں گرتا ہے. پھر ہم نے اسے اسفل السافلین میں پلٹایا. بس وہ خود عمدن گرا ہے اسفل السافلین میں، کیونکہ اس آویزہ رسی کو اس نے ترک کر دیا. الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے. دوسرا گروہ ایمان والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ایمان لانے والے اور عمل الصالحات، نیک عمل انجام دینے والے. فلہم، ان کے لیے اجر غیر ممنون، نامنقطع ہونے والا اجر ہے، نامنقطع. بس یہ رسی کو پکڑ کے بلندی تک آتے ہیں. رسی کو پکڑ کے ٹولز خدا نے دیے ہیں، اس کے اندر رکھے ہیں. وہ معنوی خزانہ، فطرت ہے، نفس لوامہ ہے. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین. بس اس کو خالق ماننے کے بعد کیسے اے انسان تو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جزا اور روز جزا کو جھٹلاتا ہے. وائے ہو اس انسان پہ کہ انسان خدا کو خالق مانے. بس معلوم ہوا کہ انسان خدا کو خالق مانے اور اس کے بعد خود
قیامت کو نہ مانے، روز جزا کا انکار کر دے، منتہا کا انکار کر دے، ایسا انسان نقصان اٹھانے ہو، کیونکہ یہ اسفل السافلین میں گرا ہے۔ اسفل السافلین میں گر کے یہ کام کیا کرتا ہے؟ قیامت کو جھٹلاتا ہے، معاد کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جزا کو جھٹلاتا ہے۔ وہ فرق ہی نہیں کرتا کہ فاسق اور مومن میں کوئی فرق ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا انہوں نے قرآن کہا، کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ برے کام کرنے والے اور مومنین نیک عمل انجام دینے والے برابر ہیں؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بس معلوم ہوا انسان احسن تقویم میں خلق ہوا، خلقت کے بعد دو گروہوں میں تقسیم ہوا۔ ایک گروہ ہے جو احسن تقویم سے خارج ہو جاتا ہے، اس آویزہ رسی کو رہا کر کے گر جاتا ہے اسفل السافلین میں، پستی میں گر کے یہ انسان روز جزا کا انکار کر دیتا ہے، روز جزا اور جزا کا انکار کر دیتا ہے۔ اور دوسرا گروہ ایمان اور عمل صالح سے احسن تقویم کو برقرار رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، اس بہترین نقشے کو باقی رکھتا ہے، خوبصورت تر ہو جاتا ہے، اس کی برزخی شکل یوسفی ہو جاتی ہے۔ اس احسن تقویم سے خارج ہونے والا گروہ خدا کو خالق مانتا ہے لیکن روز جزا کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ بس خدا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اسفل السافلین کو جہنم میں داخل کرے گا، اور دونوں گروہوں کو خدا مساوی نہیں قرار دے گا، مساوی نہیں قرار دے گا۔ بس یہ سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں کھائی گئیں، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان معنوی لحاظ سے بہترین شکل میں، بس برزخی شکل انسان کی بہترین ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ انسان خالق ماننے کے بعد، رسی سے آشنا ہونے کے بعد، حبل اللہ سے آشنا ہونے کے بعد اس رسی کو رہا نہ کرے۔ اگر اس رسی کو رہا کر دے تو اسفل السافلین میں ہو جائے گا، اور اسفل السافلین میں انسان آ کے جزا و روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، پھر کیا خدا ان کے درمیان حکم نہیں کرے گا؟ کیا خدا حکم کرنے والا نہیں؟ یعنی کیا حکم کرنے والا یعنی جدائی ڈالنے والا، نیک کو اور برے کو جدائی ڈالے گا خدا۔ روز جزا ہوگا اور روز جزا میں خدا حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، برے کو الگ کرے گا اور نیک کو الگ کرے گا، نیک جنت میں جائے گا اور برا جہنم میں جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔